السلام علیکم۔ جب دنیا میں اندھیرے چھا جاتے ہیں تو اللہ اپنے خاص بندے بھیجتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے جوان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا دل صرف اپنی قوم کے لیے دھڑکتا ہے، جس کا نام ہے ابراہیم تروڑے۔ برکینا فاسو کا وہ سپاہی جسے دنیا نے سب سے جوان پریزیڈنٹ کے طور پر جانا، لیکن اس کے لیے یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ 34 سال کا نوجوان، لیکن سوچ ایسی کہ بزرگ بھی اس کے مشورے کے محتاج ہیں۔ ابراہیم تروڑے نے ہمیشہ اپنی قوم کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، نہ غرور نہ لالچ، صرف وقار، انصاف اور خلوص۔ آج کے دور میں جب حکمران صرف اپنے غرور میں مست ہوتے ہیں، ابراہیم تروڑے وہ شخص ہے جو غریبوں کے گھر جا کر ان کا حال پوچھتا ہے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ لوگ اسے پریزیڈنٹ نہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اس کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ ہر ملاقات میں وہ مسکراتا ہے اور ہر انسان کو عزت سے سلام کرتا ہے، چاہے وہ سپاہی ہو یا ایک فقیر۔ جب دوسرے ملکوں کے لیڈرز ڈالر اور مقام کے پیچھے بھاگتے ہیں، ابراہیم نے کہا، میں اپنے لوگوں کو کبھی IMF کے قرضے کے نیچے نہیں دباؤں گا۔ اس نے اپنے ملک کے سونا اور دولت دنیا کے لٹیروں سے بچایا اور کہا، یہ مال میری قوم کا ہے، اس کا ہر ذرہ عوام کی امانت ہے۔ وہ اپنی غربت میں بھی غریبوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ سمپل کپڑے، سمپل زندگی، مگر جذبہ اونچا۔ ابراہیم صرف ایک سیاستدان نہیں، ایک فوج کا ٹرینڈ آفیسر ہے، اور اس کا دل صرف جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس نے اپنی آرمی کو کرپشن سے پاک کیا اور جوانوں کو کہا، تمہاری اصلی جنگ صرف ٹیررسٹ سے نہیں، بھوک اور جہالت سے ہے۔ اور اس کی وجہ سے جوان خود پر فخر کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اب ان کا لیڈر ان کا اپنا ہے۔ آج جب ابراہیم کسی کانفرنس میں جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں صرف وقار ہوتا ہے، کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتا۔ افریقہ کے جوان اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس کے نام کے ہیش ٹیگز وائرل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ایک اصلی ایماندار اور محب وطن لیڈر مل گیا ہے۔ ابراہیم نے سائنس اور ملٹری دونوں میں تعلیم حاصل کی، لیکن اس نے اپنے علم کو کبھی تکبر کے ذریعے نہیں بنایا۔ اس نے ہمیشہ کہا، میں سیکھتا ہوں تاکہ اپنی قوم کی بہتری کر سکوں۔ وہ تعلیم کو ہر گھر تک لانا چاہتا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ ہر بچہ، چاہے گاؤں کا ہو یا شہر کا، وہ تعلیم حاصل کرے۔ آج اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ افریقہ کا اصلی لیڈر کون ہے، تو ایک نام ضرور سنیں گے، ابراہیم تروڑے۔ یہ صرف ایک شخص نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک مشن ہے، یہ ہر اس شخص کا نام ہے جو اپنی قوم سے وفا کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ابراہیم تروڑے کے جذبے کو سلام کرتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے، لانگ لیو ابراہیم تروڑے۔ جب ابراہیم تروڑے کسی بستی میں پہنچتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا اصلی بیٹا، ان کا اصلی رکھوالا آ گیا ہے۔ وہ لیڈر جس کا چہرہ دیکھ کر غریب کا دل تسلی سے بھر جاتا ہے، جس کی مسکراہٹ میں سچائی ہوتی ہے اور جس کا ہر لفظ دل سے نکلتا ہے۔ آج جب دنیا کے لیڈرز بلٹ پروف گاڑیوں میں چلتے ہیں، ابراہیم تروڑے غریبوں کے ساتھ پیدل چلنا پسند کرتا ہے، ان کا دکھ محسوس کرتا ہے، ان کے ساتھ مٹی میں بیٹھتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے سب سے بڑا آدمی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ محتاط اور فرض شناس لیڈر ہے۔ ابراہیم تروڑے نے دنیا کو کہہ دیا، یا ہم آزاد رہیں گے یا ہم مر جائیں گے، لیکن ہم غلام نہیں بنیں گے۔ یہی جذبہ ہے جو ہر اس بندے کو رلا دیتا ہے جس کو اپنے ملک سے محبت ہے۔ یہی سوچ ہے جو ابراہیم کو صرف برکینا فاسو کا نہیں، پورے افریقہ کا ہیرو بناتی ہے۔ اس نے IMF کے قرضے، فرانس کی دوستی اور دنیا کی دال میں ملائے ہوئے جھوٹ سب ٹھکرا دیے۔ کہا، مجھے صرف اپنی قوم چاہیے اور ان کی بھلائی چاہیے۔ اس نے ہر جوان کو ایک مشن دیا، تم صرف نوکری نہ سوچو، تم اپنی زندگی کا مقصد بنو۔ وہ یوتھ کو تعلیم، ڈسپلن اور خودداری سکھاتا ہے۔ اس کے سپیچز سن کر جوان سوچنے لگتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ آج اس کے لفظ
ہر سکول کے بچے کے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ ابراہیم نے افریقہ کے جوانوں کو اٹھانا نہیں جگانا سکھا دیا ہے۔ اسی گاؤں میں بھوک ہوتی ہے، ابراہیم وہاں خود جاتا ہے۔ جب کسی بچے کو دوا نہیں ملتی، وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ، میں اس کا باپ ہوں۔ وہ صرف لیڈر نہیں، ایک محبت کا پیغام ہے، ایک ایسی روح جو انسانیت کی طرف سے بھیجی گئی ہے تاکہ دنیا میں کچھ اصلیت بچی رہے۔ ابراہیم تروڑے ایک روشنی کا نام ہے جو اندھیرے میں چمکتی ہے، ایک آگ کا نام ہے جو ظلم کے جنگل میں بھڑکتی ہے، ایک دعا کا نام ہے جو ہر ماں اپنے بچے کے لیے مانگتی ہے۔ آج دنیا میں ابراہیم تروڑے جیسے 10 لیڈر ہو جائیں تو صرف برکینا فاسو نہیں، پورا انسان آزاد ہو جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا ابراہیم جیسے لیڈرز سے بھر جائے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں زندہ باد ابراہیم تروڑے۔ ابراہیم تروڑے صرف ایک لیڈر نہیں، وہ ایک سوچ ہے، ایک نئی تحریک کا نام ہے جس نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنی قوم کو یقین دیا کہ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے میں آپ کا سرونٹ ہوں، آپ کا حکمران نہیں، اور یہ بات اس کے ہر عمل میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم کا سب سے بڑا ہتھیار نہ فوج ہے نہ پیسہ، اس کا سب سے بڑا آسرا ہے اس کا ایمان۔ ہر فیصلے سے پہلے وہ اللہ کا نام لیتا ہے، ہر سپیچ میں وہ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتا کیونکہ میرے پاس اللہ کی مدد ہے اور میری قوم کی دعائیں ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جن کی رگوں میں طاقت بھی ہو اور دل میں نرمی بھی ہو۔ وہ ہر شہری کے لیے ایسے سوچتا ہے جیسے ماں باپ بچے کے لیے سوچتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر بجلی نہیں تو ابراہیم بے چین رہتا ہے، اگر کسی بچے کے پاس کتاب نہیں تو ابراہیم سو نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے مجھے تکلیف تب ہوتی ہے جب میری قوم دکھی ہوتی ہے، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک برکینا خوش نہیں ہو جاتا۔ آج کے سیاستدان اکثر اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ابراہیم تروڑے فیصلہ اپنی قوم کے لیے لیا۔ اس نے اپنی سیلری کم کر دی، اپنے کمفرٹ سیکریفائس کر دیے، صرف اس کے لیے اس کی قوم کا ہر پیسہ صرف ان پہ خرچ ہو جن کو واقعی ضرورت ہے۔ وہ لیڈر جو رات کو اپنے لوگوں کی حالات سوچ کر رویا کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی حکمران نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم تروڑے نے پوری دنیا کے جوانوں کو بتایا کہ اصلی پاور نہ گنز میں ہوتی ہے نہ پولیٹکس میں، اصلی پاور ہوتی ہے نیت میں، سچائی میں اور ہمت میں اور خدمت میں۔ وہ آج ہر جوان کا رول ماڈل۔ اگر آپ کا دل بھی ابراہیم کی محبت سے بھر گیا ہے تو کمنٹ میں لکھیے ابراہیم تروڑے تم پر فخر ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا ابراہیم جیسے ہیروز سے بھری ہو تو اس ویڈیو کو ہر کونے تک پھیلا دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔